السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے جو اللہ نے ہم سب کو دی ہے، اور ایمان کے بعد دوسری بڑی نعمت صحت اور تندرستی ہے۔ اس وقت ہم سب کا حال یہ ہے کہ ہم سب اپنی صحت کے حوالے سے لاپرواہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہماری لاپرواہیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور ہمارے ملک کے اندر بیماروں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہمیں اپنی صحت کی کوئی فکر نہیں ہے، راتوں کو جاگتے ہیں، دن میں سوتے ہیں، جنک فوڈ کھاتے ہیں، گندے اور آلودہ ماحول میں رہتے ہیں، دھواں اور مٹی اپنے اندر خوب لے کر جاتے ہیں، پودوں سے دور رہتے ہیں، ورزش ہم کرتے نہیں ہیں، کھیلنا ہمیں پسند نہیں ہے، ہر وقت روتے دھوتے رہتے ہیں، ہر وقت اللہ کی ناشکری کر رہے ہوتے ہیں، ہر وقت ہمیں غم ہوتا ہے کہ آج ہم نے اتنے کیوں نہیں کمائے، آج اتنے کیوں نہیں کمائے، اتنی دولت ہمارے پاس کیوں نہیں آئی۔ دولت کے حصول کو کامیابی سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہمارے سارے کام اور مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ صحت حقیقتاً ایک بہت بڑی دولت اور نعمت ہے، اور جو لوگ صحت کی قدر نہیں کرتے وہ دنیا میں بھی ایک اچھی اور بھرپور زندگی نہیں گزار سکتے، اور آخرت میں بھی انہیں کامیابیاں حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ عمل ضروری ہے، اعمال ضروری ہیں، اور اچھے اور نیک اعمال کرنے کے لیے، بڑے اعمال کرنے کے لیے، بڑے کام کرنے کے لیے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، بڑی بڑی کاروباری سرگرمیاں شروع کرنے کے لیے، اور اچھی ایکٹیویٹیز کے لیے ضرورت ہے صحت۔ تو خدا کے لیے خدا را اس بارے میں سوچیں، غور کریں، ہمیں صحت کے اصولوں پر عمل کرنا ہے۔ ہمیں آکسیجن چاہیے، تازہ ہوا چاہیے، ہمیں صاف ستھرا پانی چاہیے، ہمیں سکون اور اطمینان چاہیے، ہمیں رات کی پوری نیند چاہیے، ہمیں سورج کی روشنی چاہیے، ہمیں خوشیاں چاہیے، ہمیں خوشیاں بانٹنی بھی آنی چاہیے، اور ہمیں حاصل کرنی بھی آنی چاہیے۔ اللہ کی بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جو ہم حاصل کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس پر کبھی شکر ادا نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ہمیں احساس تک نہیں ہوتا ہے کہ یہ بھی کوئی نعمتیں ہیں، لیکن جب وہ نعمتیں پاس نہیں ہوتی تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ نعمت پاس نہیں۔ اس وقت میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گا کہ کوشش کیا کریں کہ آپ جو ہے نا کم از کم سال میں ایک آدھ دفعہ اپنا چیک اپ کرائیں، اور بلکہ روز کی بنیاد پر بھی اپنا جائزہ لیتے رہیں کہ آپ کی جسم کے اندر کیا تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، آپ کے ڈائجسٹو سسٹم پر کیا اثرات پڑ رہے ہیں، آپ کی بھوک کا کیا حال ہے، آپ کی نیند کا کیا حال ہے، آپ کی اسکن کیسی جا رہی ہے، آپ کا گلا تو صحیح ہے، آپ کی آنکھیں تو صحیح دکھا رہی ہیں آپ کو چیزیں یا نہیں دکھا رہی۔ اگر اس طرح سے ہم روز کی بنیاد پر بھی سوچیں تو ہم انشاءاللہ بہت ساری بیماریوں کو وقت سے پہلے پکڑ لیں گے، اور ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ویکنیسز ہیں، یہ کمزوریاں ہیں، ہم یہ دور کر لیں تو پھر ہم پر بیماری کا اٹیک نہیں ہوگا۔ تو کیوں نہ ہم وقت سے پہلے جاگ جائیں، روز کی بنیاد پر اپنا جائزہ لیں، اور سال میں ایک دفعہ اپنا ایک مکمل میڈیکل چیک اپ کرائیں، تاکہ ہمیں پتہ چلتا رہے کہ ہماری کڈنی کے فنکشنز کیسے ہیں، ہمارے ہارٹ جو ہے وہ اس کی ہیلتھ کیسی ہے، ہمارے لنگز کی ہیلتھ کیسی ہے، ہمیں یہ سب معلوم ہونا چاہیے، اور میں امید کروں گا کہ آپ اس حوالے سے توجہ دیں گے، اور توجہ دینی چاہیے۔ اگر ہمیں دنیا میں بڑے بڑے کام کرنے، اچھے کام کرنے اور خوشیوں والی بھرپور زندگی گزارنی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی صحت کے بارے میں صحت کے حوالے سے فکر مند رہیے، جاگیے، اور اپنا جائزہ لیتے رہیے بار بار، ٹھیک ہے؟ ایک کام یہ ہے۔ دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو صحت کے حوالے سے بہت زیادہ فکر کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی عقل مندی نہیں ہے۔ اب وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت سارے ٹیسٹ کرا رہے ہوتے ہیں، ذرا سی کھانسی ہو جائے تو پتہ نہیں کیا کیا جتن کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا بھی کرنا عقل مندی نہیں ہے۔ اپنا آپ کو مختلف ٹیسٹوں سے بار بار گزارنا
اور مختلف لیب ٹیسٹ، اور ہمارے یہاں بہت ساری ایسی لیبارٹریز ہیں. آپ یورین ڈی آر کرائیں، ایک جگہ پر رزلٹ کچھ اور ملے گا، دوسری جگہ پر کچھ اور ملے گا. اسٹول ڈی آر کرائیں گے تو ایک لیب رزلٹ کچھ اور دے رہی ہوگی، دوسری لیب کچھ اور دے رہی ہوگی. اور بعض جگہوں پر جب ضرورت سے زائد آپ ٹیسٹ کرا رہے ہوتے تو اگر ٹیسٹ رپورٹس غلط آ جائیں تو ڈاکٹرز آپ کو بیمار سمجھ رہے ہوتے ہیں اور آپ خود اپنے آپ کو بیمار سمجھ رہے ہوتے اور غلط سلط میڈیسن کھا رہے ہوتے، اور اس طرح آپ ایک پریشانیوں کی طرف چلے جاتے ہیں. تو خدا را اپنی صحت کے بارے میں واقفیت حاصل کریں، صحت کے اصول سیکھیں، اچھی غذا کا شعور حاصل کریں، اچھی اور متوازن غذا کے بارے میں جانیے، اور یہ جانیے کہ ہماری جو لوگوں کے ساتھ برتاؤ ہے، لوگوں کے ساتھ جو سلوک ہے، یہ آخر ہماری صحت پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے. ان سب چیزوں کے بارے میں جانیے اور علم حاصل کیجیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی صحت کی قدر کرنے کی توفیق دے. بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.